آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی انالسٹ، میں ہوں ارشاد کوکھر۔ ناظرین، آج کی رپورٹ میں آپ کو آگاہ کریں گے یہ جو آٹے کا مسئلہ پورے ملک میں چل رہا ہے، پوری دنیا میں ہرزہ سرائی ہو رہی ہے ہمارے ملک کی، اور اس کے ذمہ دار کون؟ اور اب تو صورتحال ایسی ہے کہ رینجرز کی نگرانی میں آٹے کی تقسیم وہ ہو رہی ہے، وہ ویڈیو کے ساتھ دکھائیں گے، اور آنے والے وقت میں کیا کیا اقدامات اور ایسی نوبت آخر کیوں بنی ہے، اور سیکریٹری خوراک صاحب کا ایک وائس میسیج بھی آپ کو سنوائیں گے جس میں وہ خود کیسے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں آٹا نہیں ہے، کرپشن کیسے ہو رہی ہے اور کیا وہ معاملات ہیں، اور وزیر خوراک صاحب کے ایک مزاح کا خیز وہ احکامات ہیں اس کے متعلق بھی آگاہ کریں گے، اور ڈائریکٹر صاحب کے احکامات کیا ہیں، اور ایک نو سرباز جو وزیر ہے اور اس کے والد محترم کا بھی آج تھوڑا بہت تذکرہ ہوگا، اور ہم نے آپ کو 14 جولائی کو کیا بتایا تھا 6 ماہ پہلے کہ صورتحال اب آٹے کی کس طرح کیسے جائے گی، اس کے حقائق سے بھی آگاہ کریں گے کہ یہ صورتحال آخر ایسی پیدا کیوں ہوئی ہے، اور آج اس سے بھی آگاہ کریں گے کہ یہ معاملہ کیسے حل ہو سکتا ہے، عوام کو کیسے ریلیف مل سکتا ہے اگر وہ اس میں کسی کی نیت ہو تو۔ وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس کے ذریعے اپنے آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کب لوگ آٹے کے پیچھے کس طرح مر رہے ہیں، انسانی جان کی قیمت 10 کلو آٹا، نے کل کا ویلاگ سنا ہوگا، اس میں کیا تھا، اور سکرنڈ میں 2-3 خواتین کی بیچاریوں کی وہ آٹے کے اس چکر میں گر کر وہ ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ اب یہ ظلم، اس کے پیچھے کیا کون ہے؟ اس کے پیچھے سارا یہ مافیا ہے، کمیشن کور مافیا، یہ پورے ملک کی یہی صورتحال ہے۔ کل سیکریٹری خوراک راجہ خرم شہزاد عمر صاحب نے یہ وائس میسیج بھیجا ہے کس کو؟ تمام ڈپٹی ڈائریکٹرز فوڈ کو اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کو، کہ اس میں اب کیا ہے یہ پہلے سن لیں کہ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا اعترافات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام ڈی ڈی صاحبان سے اور ڈی ایف سی صاحبان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز 100% کوٹا لیں، اور 100% کوٹا کے بیگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں لے کر آئیں۔ آپ کو ڈائریکشن ٹاپ موسٹ لیول سے کنوے ہو رہی ہے، اس میں کوئی سستی برداشت نہیں کی جائے گی، اور اگر کل سے پرسوں سے منڈے سے 100% کوٹا آٹے کا نہیں آیا تو بوتھ ڈی ڈی اینڈ ڈی ایف سیز ول بی رسپانسبل۔ دس از لاسٹ اینڈ فائنل تھنگ۔ یقیناً ناظرین آپ نے غور سے سنا ہوگا یہ سیکریٹری خوراک صاحب کیا فرما رہے تھے، آپ نے سنا، اس میں مطلب ایک بات خود اس وائس میسیج میں کنفرم ہو رہی ہے کہ آٹا نہیں سپلائی ہو رہا تھا، یہ جو 100% ہمیں منڈے سے ہمیں 100% سپلائی چاہیے اور یہ چاہیے، اس میں یہ اعتراف موجود ہے۔ اور ایسے اب یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے جو میسیج آ گیا، اور اس کے میسیج میں نے دیکھے ہیں سیکریٹری کے، ہر میسیج میں لاسٹ وارننگ ہوتی ہے، کسی بھی مسئلے میں ہو، گندم کی خریداری ہو، کچھ بھی ہو، یہ بڑا ڈرامے باز ہے کیا ایسا کوئی؟ اور سیکریٹری صاحب آپ کا وائس میسیج اور آئے گا کہ اب کمیشن بند کرو، یہ جو 600 روپے اوپر والوں کی کمیشن ہے، جو ڈپٹی ڈائریکٹر ڈی ایف سیز جو کمیشن گندم پہ لیتے ہیں، سب ختم، عوام کو آٹا سپلائی کریں۔ اب اگر یہ میسیج آ جائے تو اس کا بھی تھوڑا بہت امپیکٹ پڑے گا۔ اور باقی ایک میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ وزیر خوراک صاحب کا کل بڑا ریئیکشن آ گیا کہ یہ ادھر ادھر یہ وہ آٹا نہیں مل رہا لوگوں کو، اور اب جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ڈویل چارجز ختم کریں۔ اب ڈویل چارجز ختم کریں تو اس پہ ڈپٹی ڈائریکٹر خود جو کراچی اور حیدرآباد ریجن میں دو ریجن میں، وہ مقصود چپڑا تھی جو آپ کو بتاتا ہوں کمیشن خور، اب اس کا آیا گیا کہ اس کا بھی میسیج آ گیا کہ وزیر خوراک صاحب بہترین فرما رہے ہیں، بالکل یہ ہونا چاہیے۔ اب میں نے جب سوچا کہ یہ ڈویل چارجز تو ایک تو اس کے پاس ہے مقصود گبرو کے پاس، دوسرا وہ جو مافیا کا سرگنا ہے حسن علی مکسی گریڈ 15 کا ملازم خلاف ضابطہ، ان کو لگایا گیا ہے دو ڈسٹرکٹ میں، حیدرآباد میں اور ڈسٹرکٹ ملیر میں ڈی ایف سی۔ اب اس کے بھی میرے خیال میں پروموشن کا انہوں نے بندوبست کر لیا ہے۔ اب وہ تھوڑا معاملات یہ کل دفاتر کھلیں تو وہ اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے، تو اب وہ اس کی چارج جائے گی۔ میں نے کہا یہ ایسے کیسے کرے گا، اور ہاں یہ کر لیں گے۔ اور کیا یہ آپ کو ناظرین بتا دیں کہ کیا یہ ڈویل چارجز دینے سے یہ معاملات وہ بالکل سکون سے ہو جائیں گے، شفاف ہو جائیں گے؟ وہ ڈویل چارج، اس کے پاس تو 2 چارجز ہیں حسن علی مکسی کے پاس، پوری سندھ میں وہ ریکوری کرتا ہے، وہ کام تو ویسے ہی رہے گا۔ اور جہاں تک ڈویل چارجز کی بات ہے تو یہاں تو کوارٹر چارجز ہیں، کوارٹر چارجز
وہ بھی ختم ہوں گے. خود ڈویل چارجز سیکریٹری خوراک کے بھی ہے, وہ سیکریٹری ایکسائز بھی ہے اور سیکریٹری فوڈ بھی ہے, اور کوارٹر چارجز جو بتا رہا ہوں وہ خود منسٹر مکیش چاولہ ہے. محکمہ خوراک کا وزیر بھی وہی ہے, محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن نارکوٹیکس کے وزیر بھی وہی ہے, اور اس پپرا کے ہیڈ بھی وہی ہیں, اور سندھ فوڈ اتھارٹی کے ہیڈ بھی وہی ہیں, اور یہ جو فلڈ والا جو معاملات ہیں اس کے ڈونیشن اور یہ وہ اس کو بھی وہی سنبھالتے ہیں. کیا اپنے پاس وہ جو ان کے پاس کوارٹر چارجز ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے نظر میں آئے گی کہ اتنی بڑی صورتحال ہو گئی ہے کہ کم از کم کسی وزیر کو تو ادھر سے ادھر کریں؟ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ کمیشن کا کام ہے, کمیشن کا کاروبار ہے. اور اس سے بہتر ڈویل چارجز سے کیا مکیش چاولہ اپنی کمیشن ختم کر دے گا؟ جو فلور ملوں اور آٹا چکیوں کی جو گندم کی چوری, کیا وہ اس کو پیچھے کر دے گا علی مکسی کو؟ کیا الطاف مکسی کو گھر بٹھا دے گا کہ یہ نان کیڈر ہے, یہ گھر بیٹھے؟ کیا وہ جو جاوید بمبرو ہے وہاں جو AC لگا ہوا ہے نواب شاہ میں بے نظیر آباد میں, وہ بھی جو ہے وہ نان کیڈر, اس کو کیا وہ ہٹا دیں گے؟ اور کیا یہ ماما لالو گروپ سارا ہٹ جائے گا؟ اچھے افسران آ جائیں گے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, یہ صرف ان کے ڈرامے ہیں. کیونکہ وہ تھوڑے, میں دیکھ رہا ہوں کہ اوپر والوں نے بھی ان کو تھوڑا کہا ہے, اور شرجیل نام میمن صاحب جو ہے وزیر اطلاعات ہیں ہمارے, وہ بھی تھوڑے سرگرم ہیں کہ اخبارات کو اشتہارات اور اس طرح کے وہ دے کے کہ, اور وہ یہ فرمائش ہو رہی ہے کہ آٹے کے متعلق زیادہ خبریں نہ لگائیں. انہوں نے جو ہے ایک دو پیج کے جو ہے اشتہارات شائع کرائے جب یہ ریلیزز گندم کے ہو رہی تھی کہ اتنے اسٹال ادھر, اتنے اسٹال ادھر, اتنے اسٹال ادھر, سب اسٹال وہ بند. اب کیا ہے, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چنگچی میں جو ہے وہ آٹا آیا, وہ ادھر سپلائی ہو گیا اور یہ گیا. اب ہاں کل سے وہ تھوڑی, وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑی بہت انہوں نے وہ توجہ دی. اور اس صورتحال میں ناظرین مجھے شرم آ رہی ہے کہ خود صحافی کہلاتے مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس میں دندھوڑی جو دندھا کرنے والے یہ پاکٹ مار جو صحافی ہیں ان کا بھی دھندھا تیز ہو گیا ہے. اب آپ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر کسی DFC کی کسی کی تعریف سنیں تو سمجھ جائیں کہ یہ ہاں یہ نوٹوں کا چکر ہے, یہ 5,000 10,000 والے انہوں نے صاحب. مجھے پتہ ہے کہ یہ کس طرح کے یہ کاروبار, یہ دندھوڑی صحافی کیا کرتے ہیں, بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. میں ایک وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں وہ جو سکھر کا DFC ہے وشن داس عرف آنٹی شمیم, اس کے قصیدے گائے جا رہے ہیں, اس نے ملک چمن کر دیا ہے, ادھر یہ کر دیا ہے, آٹا بک رہا ہے. ارے بھائی کہاں, مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنے گروپ کی شکل میں آ کے, اب مجھے تو شرم آتی ہے کئی جگہوں پہ, سچی بات بتاؤں, صحافی کہلاتے ہو. اب جب صحافی کا یہ کردار ہو تو پھر اب تو پھر آئینہ کون دکھائے گا, چہرہ کون دکھائے گا؟ اور ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ ہم نے آپ کو 14 جولائی کے ویلاگ میں کیا بتایا تھا, یہ آپ پہلے غور سے سن لیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو کوئی یہ بتائے کہ یہ جو سندھ کی رپورٹ آئے تو اس پہ دوبارہ غور کیجئے گا. سندھ سے جو بھی آپ کو رپورٹ ملے گی وہ فرضی اعداد و شمار ہوں گے. گندم یہاں آپ کو بتا دیں کہ تقریباً یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 9,10,000 15,000 ٹن گندم کی خریداری کی ہے. اور اگر وزیر اعظم صاحب نے اگر یہ رپورٹ دیکھی, کہاں وہ سندھ والے کہہ رہے ہیں, تو ظاہر ہے ان کے اتنے ذخائر ہیں, تو باقی جو امپورٹیڈ ویٹ آئے گی یا پاسکو سے تو ہم ان کو اتنی دے کے وہ جانے یہ جانے, ایسے نہیں ہوتا. میں آپ کو ناظرین بتا دوں کہ اگر سندھ میں یہ گھپلا ہے اور سندھ میں زیادہ جو ہے گندم کی طلب ہوگی تو اس سے پنجاب بھی بھگتے گا, پورا ملک بھگتے گا. بیوپیرن کی ایک جو ہے وہ مافیا بنی ہوئی ہے, بروکرز مافیا. یہ جہاں گندم کا ریٹ زیادہ ہوگا وہاں سے گندم آئے گی. پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی پنجاب اس میں جو ہے سکون میں ہوگا, نہیں, پنجاب والی گندم یہاں آئے گی 4 پیسے, جہاں جن کو زیادہ ملیں گے وہ کریں گے. تو اگر اسی بیس پہ دیکھا گیا کہ نہیں, ہم نے سندھ والوں نے خود اتنی اپنی دکھائی ہے اور اس پہ کر دی, یہ پورے ملک پہ اس کا امپیکٹ پڑے گا. اگر سندھ کی معاملے پہ انہوں نے جو انحصار کیا, نہیں کیجیے گا, کیونکہ انہوں نے گپلے کیے ہیں. کون سا ڈسٹرکٹ ہے سندھ کا؟ کمبر شہداد کوٹ میں 2-2.5 لاکھ بوری گندم نہیں ہے. نوشہر و فیروز میں 2.25 لاکھ بوری گندم نہیں ہے. نواب شاہ میں نہیں ہے, جس دادو میں نہیں ہے. آپ نے سنا ہے ناظرین کہ ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ صورتحال, یہ 6 ماہ پہلے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ یہ صورتحال کتنی سنگین ہو جائے گی, کیونکہ سندھ کے فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں نے جو 9 لاکھ ٹن گندم کی خریداری شروع کی ہے, اس میں سے 3 لاکھ ٹن یعنی 30 لاکھ بوری گندم ہے ہی نہیں. تو اس سے پنجاب بھی بھگتے گا, پورا ملک بھگتے گا. اور اب یہ صورتحال ہو رہی ہے, اور اب اس چوری کو چھپانے کے لیے یہ سارا معاملات ہو رہا ہے. میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ سکھر کی فلور ملوں کو اب کمبر شہداد کوٹ سے گندم کا لوکیشن دیا گیا ہے, وہاں چور فلور ملے زیادہ ہے. اب دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. 2 لاکھ بوری گندم ان کو اس طرح جو ہے کشمور اور شکارپور کو بھی 50%. اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کمبر شہداد کوٹ میں اتنی گندم آئی کہاں سے. 5 لاکھ بوری گندم انہوں نے یہاں فیک ارائیول دکھائی کراچی میں. اس وقت تو وہ معاملہ تھا کہ نیب آنے والی تھی, نیب کی وجہ سے ایک رات میں پتہ نہیں کیسے یہاں سے گندم ادھر کی ادھر انہوں نے دکھا دی, جعلی GP13
की वजह से अब पता नहीं फिर वो कराची वाली कट करके पर वो फिर दिखाएंगे कि नहीं ये कंबर शदाद कोर्ट में मौजूद थी, अब ये मिले जाएँ तो इनके साथ क्या हशर होगा, ये भी बात समझ में आ जाएगी। अली मक्सी की ये जो सारी 30 लाख बोरी गंदम इन्होंने खरीदारी नहीं की थी, ये उसी का शाखसाना है, ये उसी में सारा मुल्क भुगत रहा है। और बाकी अब जो है कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि अब मज़ीद जो है 3 लाख टन गंदम पास्को से ली जाएगी। अब 3 लाख टन गंदम वो 9,800 रुपये में फ़ी बोरी, यानी 4,000 रुपये फ़ी बोरी पे वो भी सब्सिडी आएगी, यानी 12 अरब रुपए की ये मज़ीद सब्सिडी। ये सब्सिडी जो 24 अरब से बढ़कर 36 अरब हो गई। अब ये सब्सिडी किस लिए है? ये आवाम के लिए। आवाम को तो मौत मिल रही है आटे के बदले, तो ये सब्सिडी ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं कि इसकी इनकी सारी कमीशन है, अगर सब्सिडी ना हो, ये बंद फ्लोर मिले जितनी भी हैं ये इनका धंधा है। आपको बता दें नाजरीन कि आज भी इसका हल एक है, बिल्कुल है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, ये उन्होंने वैसे वक्त गवा दिया है कि ये जो 5,825 रुपये के बजाय अगर ये कहे कि नहीं हमें सब्सिडी नहीं देनी है, 9,000 रुपये में गंदम जितनी जो भी फ्लोर मिल वाला उठाना चाहे उठाए। यकीन जानिए कि कराची में जो 91 फ्लोर मिले हैं उनमें से 50 से भी कम फ्लोर मिले तैयार होंगी कि हाँ वो गंदम उठाएगी, और 90 रुपये में फ़ी किलो अगर गंदम वो उठाएंगी साफ़ सुथरी गंदम, तो 100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा 110 रुपये में आवाम को आटा मिलेगा, और उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी बच जाएगी। और ऐसे ही अगर मैं आपको बता दूँ कि सखर रीजन में अगर चले जाएँ तो वहाँ जो 66-65 फ्लोर मिले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 फ्लोर मिले गंदम उठाने के लिए तैयार होगी, क्योंकि ये सारी सब्सिडी ये खाने के लिए हड़प करने के लिए ही तो ये मिलें खुलती है, चलती कहाँ है फ्लोर मिले। ऐसे ही जाम शोरे में जो 15 फ्लोर मिले हैं वहाँ से मेरे ख्याल में 3 फ्लोर मिले भी बमुश्किल से ये गंदम नहीं। क्यों कि फिर उनको मौका नहीं मिलेगा ऐसी फ्लोर मिलों को कि वो गंदम फिर और फ्लोर मिलों को ही वो फ़रोख्त करती हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा, उनसे कोई लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लोर मिल कहेगी कि हमें जो है लिबरल पॉलिसी के तहत सारी गंदम जब मिल रही है 9,000 रुपये में, तो उनसे गंदम लेने वाला कौन होगा। हाँ बाकी इधर उधर थोड़ा वो करें तो ये मामला हल हो सकता है, लेकिन ये नहीं करेंगे, इनकी नीयत नहीं है। अगर ये सब्सिडी नहीं खाएंगे तो उनको कमीशन कैसे मिलेगी? ये सारा कमीशन का कारोबार है। और बाकी नाज़रीन ये वीडियो देखें कितना जुल्म है, या आप देखें ये रेंजर्स की निगरानी में ये आटे की तकसीम हो रही है। ये वीडियो कहाँ की है? ये सुबह बलूचिस्तान की है। अब आप बताएं कि ये खून रेजी वाली सूरत हाल से कोई कम सूरत हाल है? अब आगे वाले वक्तों में पता नहीं क्या होगा कि इनके पास तो जनवरी तो मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल जनवरी ख़तरनाक गुजरेगा। इनके पास गंदम ये जो आपको बताता हूँ कि है नहीं, और ये अब क्या करेंगे? और ये ज़ाहिर है इतनी बड़ी शार्टेज। और वो डायरेक्टर फूड इमदाद शाह, वो जो आपको बताता हूँ कि बिशनी शाह, ये 4-5 लोग ही इसके सारे जिम्मेदार हैं। हसन अली मक्सी, मुकेश चावला, सेक्रेटरी खुराक और डायरेक्टर फूड, ये इनकी वजह से फिर उन्होंने वो 40 का एक टोला, 40 चोरों का एक टोला बनाया है, उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब वो मज़ा का केस है कि भाई वो कह रहा है कि तमाम डिप्टी डायरेक्टर इनको कि आप जो भी स्टॉल वो लगाएं, अब पहले वाले स्टॉल कहाँ गए? स्टॉल लगाएं वो आप DC के अप्रूव कराएं और SSP से जाके सिक्योरिटी लें। SSP से सिक्योरिटी लेने की नौबत क्यों आई है? ऐसी सूरत हाल है ना, तभी डायरेक्टर ये कह रहा है। अब लोग कहाँ गए? लोग तपे हुए हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि नौसरबाज मिनिस्टर, वो नौसरबाज मिनिस्टर कौन है? ये मुकेश चावला है। इसकी बदौलत सारा कुछ सबको इन्होंने रास्ता दिया हुआ है। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक ज़माने में हमने किस्से सुने हैं, अब भी इस मुकेश चावला के वालिद मोहतरम, उसका अब देहांत हो गया, वो भी MNA थे शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में। मुझे याद है भगवान दास चावला साहब, क्या उसके चर्चे हुआ करते थे। आज भी आप कश्मीर में चले जाएं कि लोग उसको याद करते हैं कि भाई वो गरीब परवर इंसान, सड़कें बनवाना, ये करना, लोगों के काम करना। वो दौर भी और था, ऐसा दौर नहीं था, लेकिन उसके आज भी अपने इलाके में चर्चे हैं। और एक तरफ ये नौसरबाज, अब एक शरीफ के घर में शैतान वो हो जाता है, पैदा हो जाते हैं। तो सूरत हाल ऐसी है नाज़रीन। अब ये इससे हम क्या उम्मीद लगाएं? सबसे बड़ी बात यह है कि एक शटअप कॉल आनी चाहिए कि कमीशन बंद, मामला बंद, फ्लोर में लोगों को कोटा बंद, तो इनके सारे धंधे बंद हो जाएं। लेकिन तो तभी जाके अवाम को रिलीफ मिलेगा, वरना अवाम को रिलीफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट, मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।